تم کی آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے؟ ثنا خفگی سے ارسلان کو کہہ رہی تھی، جو اپنا دایاں پاؤں زمین پر سیدھا رکھے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ برف میں دھنسا ہوا تھا۔ اتنا گہرا کٹ لگ گیا ہے اور خون بھی اتنا زیادہ بہہ رہا ہے۔ وہ پریشان سی ہوئی۔ ارسلان کے پاؤں سے خون مستقل بہہ رہا تھا اور سفید برف کو لال رنگ سے روشناس کروا رہا تھا۔ اس کے پاس ہی لوہے کا ایک شکاری شکنجا رکھا ہوا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ ارسلان کا پاؤں اسی شکنجے میں پھنس کر زخمی ہوا تھا۔ میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہاں پر شکنجا ہے، اس نے وضاحت دی تو ثنا کو شرمندگی ہوئی۔ ارسلان، خون تو رک ہی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ اگر خون نہ رکا تو میں مر جاؤں گا، بس۔ ارسلان نے اسے تنگ کرنے کو کہا۔ ایسے مت کہو پلیز۔ وہ مزید تیزی سے رونے لگی۔ اوہو، میں مذاق کر رہا تھا، مت کیا کرو ایسے مذاق۔ اچھا اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈاکٹر تو تم بن رہی ہو، میں تو نہیں۔ اب کہ ارسلان کو بھی اپنے پیروں سے بہتے خون کی فکر ہونے لگی تھی۔ ٹھنڈ سے ان دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے اور اب تو ارسلان کو بھی کمزوری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کون ہو تم دونوں؟ درختوں کے پاس سے آواز آئی تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک ہمٹی ڈمٹی جیسی جسامت کے انکل کھڑے تھے۔ انہوں نے براؤن پینٹ پر ریڈ چیک والی شرٹ پہن رکھی تھی اور کندھوں سے کمر تک آتی بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ چھوٹا قد، سفید لمبی داڑھی اور اچھی خاصی بڑی توند۔ ان کو دیکھ کر سب سے پہلے یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی کارٹون ہے۔ انکل، ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ارسلان نے کہا۔ ہو 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 ہو۔ موٹے توند والے انکل اپنے ہونٹ گول کر کے ہنسے اور ایسا کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگے تھے۔ تم دونوں اس جگہ آئے کیسے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہم یہاں آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں۔ لڑکے لائے گئے ہو کا کیا مطلب ہوا؟ ہم اغوا ہو گئے تھے لیکن پھر ہم وہاں سے بھاگ گئے۔ مجھے ایسے ایڈونچر بہت پسند ہے۔ لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ بات کرتے ان کی نظر ثنا پر پڑی۔ انکل دیکھیں نا، اس کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے اور اتنا خون بہہ رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں لڑکی، میرے گھر چلو، وہاں مرہم پٹی ہے۔ ہنسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا شاید۔ آپ کا گھر یہی ہے کیا؟ ثنا نے پوچھا۔ میں یہیں رہتا ہوں، انہی درختوں اور برفانی علاقوں میں۔ چلو لڑکے، آؤ میرے ساتھ، تھوڑا پیدل چلنا ہے اور اس کے لیے تمہیں تھوڑی ہمت کرنا ہوگی۔ انہوں نے ارسلان کو ہاتھ دے کر اٹھایا۔ وہ کھڑا تو ہو گیا مگر اسے چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ اسے ایک طرف سے ثنا اور ایک طرف سے اس انکل نے سہارا دیا ہوا تھا۔ سارے راستے وہ بوڑھا آدمی پشتو میں کوئی لوک گیت گاتا رہا۔ برف باری اب برفانی طوفان میں تبدیل ہو گئی تھی، ایسے میں چلنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ برفانی علاقہ لوک گیت، سفید برف سے ڈھانپے ہوئے درخت اور وہ تین نفوس، انجان راستہ، انجان سفر، انجان منزل، پر امید پھر بھی قائم تھی۔ سامیہ کو راضی کرنا مشکل کام تھا لیکن اسے راضی کر لیا گیا تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ روشنا کا تھا۔ اس نے اسے سمجھایا تھا کہ اگر تم نے انکار کر دیا سامیہ تو یاد رکھنا کہ ہمارے لیے کیس جیتنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر ہم ہار گئے تو عدالت تمہیں عاصم کے حوالے کر دے گی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس سے تو بہتر ہے میں جیل میں رہ لوں، اس نے روتے ہوئے کہا تو روشنا کو بے حد افسوس ہوا کیونکہ سامیہ کو ایسی حالت میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر تم پلیز انکار نہ کرنا، روشنا نے کہا تو اس نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف حنان عمر کے پاس آیا جو اپنے کچھ کاغذات لینے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ الماری سے کوئی فائل نکال کر اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تم ایسا صرف اس لیے کر رہے ہو نا کہ تم ولید انکل کا احسان اتارنا چاہتے ہو؟ فائل کے صفحات پلٹتے عمر کا ہاتھ تھامے اس نے نظر اٹھا کر حنان کو دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ نہیں تو پھر؟ میں ولید انکل کے احسانات کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ میرے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن میں ان کی بیٹی کو مشکل میں اکیلا چھوڑ دوں تو پھر مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤں گا انہیں؟
اور جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ گے، مطلب جب تم اسے طلاق دے دو گے، تو کیا منہ دکھاؤ گے انکل کو؟ اس بات کا کیا مطلب؟ سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں، وہ لڑکی پہلے ہی ایک رات جیل میں گزار چکی ہے، اس پر یہ بہت بڑا داغ لگ چکا ہے جو جانے کب مٹے گا۔ ایسے میں جب تم اسے طلاق دے کر اسے مزید بدنام کر دو گے، تب کیا منہ دکھاؤ گے اس کے باپ کو؟ عمر ساکت رہ گیا۔ اس پہلو پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی کچھ بھی ہو جائے مجھے اسے ان سب سے نکالنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم یہ کام ٹھیک سے کرو، بعد میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے کہا، دلہے میاں آپ تیار ہیں؟ علی نے دروازے سے جھانکتے ہوئے پوچھا، کیسی تیاری؟ کیوں بھائی، تو نے اپنے نکاح پر تیار نہیں ہونا؟ ایسے ہی جاؤ گے سر جھاڑ منہ پہاڑ؟ شکر ہے یہ بات ارسلان نے نہیں کی، ورنہ وہ اس محاورے کی بھی ایسی کی تیسی ضرور کرتا۔ عمر کو ارسلان یاد آیا تھا، ویسے وہ ہوتا تو کیا کہتا؟ حنان نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، وہ کہتا، عمر تو ویسے ہی جائے گا کیا؟ چہرہ چھاڑ، شکل پہاڑ۔ علی نے شرارت سے کہا تو تینوں ہنس دیے۔ چل بھائی، تو نے اگر تیار نہیں ہونا تو نیچے آ جا، ورنہ قاضی صاحب نے بھاگنے کی تیاری کی ہوئی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اپنی گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ علی نے کہا تو دونوں سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیے۔ سفید برف سے ڈھکے درختوں اور سفید چادر اوڑھے سرزمین کے درمیان بنا ہوا وہ چھوٹا سا مگر خوبصورت لکڑی کا گھر تھا، جس کی چھت پر بنی لکڑی کی چمنی سے اس وقت دھواں اٹھ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ گھر کے اندر یقیناً آتش دان موجود ہے جو اس وقت جل رہا ہے۔ برفانی طوفان اس وقت زور پکڑ چکا تھا۔ بوڑھے انکل نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور ان دونوں کو دیکھا۔ یہ رہا میرا گھر بچوں، آ جاؤ اندر، یہاں تم لوگ بالکل محفوظ ہو، میں اکیلا رہتا ہوں اس لیے گھر تھوڑا گندا رکھا ہوا ہے۔ وہ ہونٹ گول کر کے ہنسے۔ ارسلان اور ثنا اندر داخل ہوئے تو انہیں سکون کا احساس ہوا، کیونکہ باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی گرم تھا۔ ادھر بیٹھ جاؤ لڑکے، انکل نے ایک صوفے پر کشن درست کرتے ہوئے ارسلان کو کہا۔ شکریہ انکل۔ بڑوں کا شکریہ نہیں کہتے لڑکے، اور تم کیوں کھڑی ہو لڑکی، بیٹھ جاؤ، انہوں نے ثنا سے پوچھا جو گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے انکل؟ ثنا نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ویسے تو میرا نام فیضان ہے، مگر تم لوگ مجھے انکل فیضی بھی کہہ سکتے ہو۔ انکل آپ فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں پلیز۔ ثنا کو اچانک سے ارسلان کا خیال آیا تو بولی، ابھی لاتا ہوں لڑکی، لیکن اس کے پاؤں میں ٹانکے آئیں گے، کیا تم لگا لو گی؟ میں ڈاکٹر بن رہی ہوں انکل، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سارا سامان ہے نا؟ ثنا نے پوچھا، جبکہ ٹانکوں کے نام پر ارسلان کی ہوا نکل گئی تھی۔ لڑکی، انکل فیضی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ جب ارسلان نے انہیں آواز دی، انکل آپ کے پاس موبائل ہے کیا؟ کیا بات کرتے ہو لڑکے، آج کے دور میں کس کے پاس موبائل نہیں ہوتا؟ مجھے اپنے گھر فون کر کے بتانا ہے کہ ہم اس جگہ پھنس گئے ہیں۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ کہ ہمیں زمین چبا گئی یا آسمان ہڑپ گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ثنا نے اسے گھورتے ہوئے محاورہ درست کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، ارسلان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ سخت سردی کے باعث اب اس کے پیروں کا خون بھی جم گیا تھا۔ انکل تھوڑی دیر میں مرہم پٹی کا سارا سامان اور موبائل ساتھ لے آئے۔ یہ لو ڈاکٹر لڑکی، انہوں نے دوا کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں سن کرنے کا انجیکشن تو ہے ہی نہیں؟ ثنا نے پوچھا۔ اوہ، لگتا ہے وہ ختم ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، تم بنا سن کیے ٹانکے لگا دو اس کے۔ کیا؟ نہیں، ایسا مت کرنا۔ اب تو ایسا ہی کرنا ہوگا ارسلان، کیونکہ مجبوری ہے۔ بہادر بنو لڑکے۔ ویسے انکل ہم کس جگہ پر ہیں؟ ثنا نے سارا سامان تیار کرتے ہوئے کہا، جسے دیکھ کر ارسلان کو ہول اٹھ رہے تھے۔ بس کر دوں، انکل فیضی نے کہا۔ تھوڑی دیر میں ثنا نے ارسلان کے ٹانکے لگا دیے، مگر اس دوران ارسلان نے چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سامیہ اور عمر کا نکاح بخیر و عافیت انجام پا گیا تھا۔ چونکہ ولید صاحب کی تدفین کو چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، اس لیے کوئی اتنا زیادہ خوشی کا سامان نہیں تھا۔ نکاح کے بعد جب سب ادھر ادھر ہو گئے تو عمر کی نظریں خالد صاحب پر پڑیں، جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔
وہ ان کے پاس چلے آئے۔ کیا سوچ رہے ہیں انکل؟ میرے ذہن میں ایک بہت زبردست خیال آیا ہے۔ وہ کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہی عاصم کی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کروں اور انہیں انتہائی شائستگی سے بتاؤں کہ آپ کی پارٹی کا ایک معمولی ورکر ایک لڑکی پر جھوٹا کیس دائر کر کے اسے پھنسا رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات مان جائیں گے؟ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، لیکن میں کروں گا یہ کہ میں تمہارا اور سامیہ کا نکاح نامہ اسے دکھاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ عاصم کے یہ کیس ہارنے کے 90% امکانات ہیں۔ اس لیے آپ اسے سمجھائیں کہ وہ کیس واپس لے لے، ورنہ عدالت جانے کی صورت میں ہم اس کیس میں میڈیا کو بھی گھسیٹ لیں گے اور آپ کا نام خاص طور پر سامنے لایا جائے گا اور وہ عاصم کو کیس واپس لینے کے لیے راضی کر لیں گے۔ اسے کرنا ہوگا، نہیں تو دوسری صورت میں وہ عاصم کو اپنی پارٹی سے نکال دے گا۔ وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ ایک معمولی ورکر کے لیے اپنا امیج خراب کرے، اور جب عاصم کے سر پر سے سیاسی لیڈر کا ہاتھ اٹھ جائے گا تو وہ کسی قابل نہیں رہے گا اور اسے ہر صورت میں کیس واپس لینا ہوگا، یعنی ہر طرف سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ عمر نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ انکل، آپ بہت اعلیٰ ظرف ہیں، عمر نے اچانک سے کہا تو انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ خیریت؟ تمہیں اچانک یہ خیال کہاں سے آیا؟ آپ کا اپنا بیٹا لاپتہ ہے اور آپ کسی اور کی بیٹی کے لیے پریشان ہیں۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ میرے لیے تم سب برابر ہو۔ وہ کسی اور کی بیٹی نہیں بلکہ میرے مرحوم دوست کی اکلوتی اولاد ہے۔ آپ کو اسلام کی کوئی خبر ملی؟ ابھی تک تو اس نے کوئی کال نہیں کی، پتہ نہیں وہاں سے بھاگ کر کہاں گئے ہوں گے دونوں۔ فکر نہ کریں، مل جائیں گے دونوں۔ عمر نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ انشاءاللہ، انہوں نے بس اتنا ہی کہا۔ اوپر سے جتنے بھی مضبوط نظر آئے لیکن تھے تو وہ ایک باپ ہی نہ، اندر سے وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے بے حد پریشان تھے۔ میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ چلو بتاتا ہوں۔ میں تمہاری عمر کا تھا لڑکے، بس تم سے تھوڑا زیادہ موٹا تھا۔ تب مجھے شوق ہوا تھا اپنے ملک کے جنگلات دیکھنے کا، لیکن ہمارے ملک میں تو اتنے جنگلات تھے ہی نہیں۔ بس پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں دنیا کے ہر جنگل کی سیر کروں گا۔ بس پھر میں نے دنیا کے جنگلات کی سیر میں اپنی جوانی گزار دی۔ اس کے بعد میں اپنے ملک واپس آیا اور اپنے ملک کے جنگلات کی حفاظت میں مأمور ہو گیا۔ میں یہاں جنگلوں میں چھپ کر رہتا ہوں اور ہر اس بندے پر نظر رکھتا ہوں جو یہاں درخت کاٹنے یا جنگلات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں پچھلے 14 سالوں سے نہ جانے کتنے ہی ایسے مجرم پکڑوا چکا ہوں جو یہاں کے درختوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انکل فیضی نے مسلسل ہنستے ہوئے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ وہ سب اس وقت آتش دان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں کوئی بھی لائٹ نہیں جلی ہوئی تھی کیونکہ آتش دان کی آگ سے اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر برف باری پوری زور شور سے جاری تھی۔ اس لکڑی کے خوبصورت گھر کے شیشے کی کھڑکیاں دھند کے باعث گندلی ہو چکی تھیں۔ تو آپ نے شادی بھی نہیں کی؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میری زندگی کا مقصد شادی نہیں تھا، اس لیے میں آج تک کنوارا ہوں، اور یہ جنگلات ہی تو میری فیملی ہیں۔ تم دکھی نہ ہو لڑکی۔ انکل، نیٹ ورک تو آ ہی نہیں رہا، ہم گھر کس طرح کال کریں؟ ارسلان نے انکل کا موبائل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی طوفانی برف میں یہاں نیٹ ورک نہیں آتا، لیکن تم فکر نہ کرو کیونکہ مجھے یہاں کی آرمی نے ایک ایسا آلہ دے رکھا ہے جس سے میں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں، اور میں نے ان کو کال کر کے یہاں بلا بھی لیا ہے۔ انہوں نے آہستہ ہنستے ہوئے تسلی دی۔ آرمی سے بات کر کے میں نے کیا کرنا ہے؟ ارے لڑکی، میں آرمی والوں کو بتایا ہے کہ تم دونوں یہاں پھنس گئے ہو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں یہاں بچانے ضرور آئیں گے۔ تو آرمی والے ہمیں یہاں سے کہاں لے جائیں گے؟ وہ تم دونوں کو GHQ لے جائیں گے، وہاں سے تم اپنے گھر والوں کو فون کر دینا، پھر وہ لوگ تمہیں کراچی بھیج دیں گے۔ سچ؟ مطلب ہم گھر جا سکتے ہیں؟ ثنا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل لڑکی، بس وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ بہت شکریہ انکل فیضی، آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے۔ ارسلان نے تشکر سے کہا۔ لڑکے، تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے شکریہ نہ بولو۔ اوکے انکل، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے میں تو بھول گیا کہ میں نے قہوہ رکھا تھا چولہے پر، ابھی تم لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں۔ انکل ہنستے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئے۔
ویسے یہ انکل کتنے سویٹ ہے نا؟ ثنا نے ارسلان سے پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے، اس نے اپنا پاؤں دیکھتے ہوئے تاکید کی۔ زیادہ ہلو مت ارسلان ورنہ تمہیں درد ہوگا۔ ثنا نے اسے صوفے سے اٹھتا دیکھ کر فکر مندی سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی شکریہ، اس نے ثنا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا کس بات کا شکریہ؟ تم نے جو اتنی خدمت کی ہے میری، اس کے لیے۔ تم دوست ہو میرے، میرا فرض تھا وہ سب کرنا۔ صرف دوست؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو ثنا گڑبڑا گئی۔ ہاں دوست ہی تو ہو تم میرے، اور کیا؟ اس نے تھوڑا کنفیوزڈ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں اور تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ثنا نے اسے مسکراتا دیکھ کر نظروں کا زاویہ دوسری جانب موڑ لیا۔ آرمی والوں نے انہیں وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا اور جاتے ہوئے انہوں نے انکل فیضی کو ڈھیروں شکریہ ادا کیا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر انہوں نے گھر فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ تھوڑی دیر میں وہ کراچی جانے والی بس میں سوار ہوں گے اور کل صبح تک کراچی میں ہوں گے۔ اگلے دن بس اسٹینڈ پر انہیں لینے خالد صاحب اور ڈاکٹر مہتاب دونوں آئے تھے۔ وہ دونوں انہیں لے کر جب ٹاؤن پہنچے تو تقریباً سبھی ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گلی میں رکی، ثنا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگتی ہوئی اپنی امی سے جا لپٹی۔ خالد صاحب نے ارسلان کی طرف کا دروازہ کھولا تو حمزہ اور عمر نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ ارسلان میرا بچہ۔ رحمہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے تڑپ اٹھی۔ امی۔ ارسلان بچوں کی طرح ان کے گلے لگ گیا۔ وہ بار بار اسے پیار کرتی، ارسلان بار بار ان کو تسلی دیتا لیکن انہیں یقین نہ آتا۔ وہ پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیتی اور خوب پیار کرتی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ پاس کھڑا علی اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا جب ہی اسے لگا جیسے آس پاس کے لوگ غائب ہو گئے اور وہ کئی سال پیچھے چلا گیا ہو جب وہ ایک 8 سال کا بچہ تھا۔ اس گلی میں اس کی ماں اسے پریشانی کے عالم میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اپنے گھر پہ دروازے پہ کھڑی سبزیاں لیتی روشنا کی امی کی نظریں ان پر پڑی تو پوچھا۔ یہ علی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابھی ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ایک تو یہ لڑکا کبھی ٹک کر ایک جگہ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ چلو تم پریشان نہیں ہو، یہی ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ انہوں نے علی کی ماں کو تسلی دی۔ بس اللہ کرے خیریت سے آ جائے۔ صبح صبح پتہ نہیں کیا شرارت سوزی ہے اسے جو یوں ناشتہ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ ہنوز پریشان تھی۔ وہ دیکھیں بھابھی، آ گیا علی۔ روشنا کی امی نے گلی میں داخل ہوتے علی کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ شکر اللہ کا۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ شدید غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ آج تو اس کی صحیح خبر لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو روشنا کی امی ہنستے ہوئے اپنے گھر میں چلی گئیں۔ کہاں گئے تھے تم؟ ہاں؟ انہوں نے علی کے کان مروڑتے ہوئے پوچھا۔ ابو کی گاڑی 2 گلی آگے جا کر بند ہو گئی ہے، وہی دیکھنے گیا تھا۔ آہ امی کان تو چھوڑیں، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ پر تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے ابو کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا تو علی شرارت سے مسکرایا۔ پہلے آپ اپنا کان ادھر لائیں۔ علی نے اشارے سے ان کو اپنے پاس بلایا تو وہ گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئیں اور اپنا دایاں کان اس کے منہ کے قریب کرتے ہوئے بولی۔ بتاؤ کیسے پتہ چلا؟ میں نے نا ابو کی گاڑی کی بیٹری کی وائر نکال دی، اس نے شرارت سے کہا تو اس کی امی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ایک 8 سال کا بچہ گاڑی کے ساتھ یہ سلوک کرے ناممکن بات تھی، لیکن وہ علی تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کیونکہ صبح ابو نے آپ کو ڈانٹا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر علی کی امی نے شاپنگ پر جانے کی بات کی تھی تو اس کے ابو نے غصے میں انہیں ڈانٹ دیا تھا، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، لیکن ان کی دوسری بیوی سے ان کے حالات کشیدہ چل رہے تھے تو اس کا غصہ یہاں نکل گیا تھا۔ لیکن بیٹا یہ بہت بری بات ہے، علی کی امی نے اسے سمجھایا جسے سمجھانا ناممکنات میں آتا تھا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری امی سے تیز آواز میں بات کرے، پھر چاہے وہ میرے ابو کیوں نہ ہو، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو اس کی امی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے اچھا کو لمبا کھینچا اور پھر علی کو گدگدانا شروع کر دیا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ میرا بچہ۔ انہوں نے اسے گود میں بھینچ لیا۔ واہ کیا کہنے ہیں، کیا لاڈ پیار ہو رہا ہے ماں بیٹے میں۔ مرتضیٰ صاحب کی آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شیطان،
تم نے میری گاڑی خراب کی ہے نا؟ لیکن بیٹا میں بھی آپ کا ہی باپ ہوں، 2 منٹ میں ٹھیک کر لیا میں نے اسے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے علی کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ان سے دور جا کھڑا ہوا۔ کیوں بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے میری امی کو ڈانٹا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر ہم آپ کی امی سے سوری کہہ دیتے ہیں۔ سوری ماں۔ ایسے نہیں، پہلے آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھیں گے اور پھر کان پکڑ کے میری امی کو سوری بولیں گے۔ علی جب بھی کوئی غلط کام کرتا تھا تو مرتضیٰ اسے ایسے ہی سزا سنا دیتے تھے۔ آج اسے بھی موقع مل گیا تھا۔ اچھا جو حکم آپ کا، مرتضیٰ کہتے ہوئے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کے اور اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ آئمہ اس ساری کارروائی کے دوران ہنستی ہی رہی۔ سوری آئمہ، میں صبح بہت روڈ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی علی بول پڑا۔ چلیں امی، ہم ناشتہ کرنے چلتے ہیں، اور جب تک امی آپ ابو کو معاف نہیں کر دیتی یہ یہی کان پکڑ کر بیٹھے رہیں گے۔ شیطان کہیں کے، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ مرتضیٰ نے اس کی آنکھیں دکھائیں۔ خبردار جو میرے معصوم بچے کو کچھ بولا تو۔ آئمہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ معصوم؟ مرتضیٰ نے صدماتی کیفیت میں کہا۔ ہاں نا، اتنا پیارا بچہ تو ہے میرا۔ انہوں نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی ان سے لپٹ گیا، اور ماں کی خوشبو علی کو آج بھی اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا شفقت بھرا لمس وہ کبھی نہیں بھولا تھا۔ ان کا علی کے لیے پریشان ہونا جب بھی اسے یاد آتا تو وہ مسکرا اٹھتا۔ ایک ماں ہی تو تھی جو اتنا چاہتی تھی، اب تو ڈھونڈنے سے بھی وہ کہیں نہ ملتی تھی۔ اب وہ کتنی بھی دیر سے گھر آتا اس کے لیے پریشان ہونے والی ماں نہیں ہوتی تھی۔ اب اسے سزا دینے والا باپ بھی منو مٹی تلے جا سویا تھا، اور ماں کا پیار سے اسے اپنے ساتھ لپٹانا اسے یاد آیا تو وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ اوئے ہیرو، کہاں گم ہو؟ حنان کی آواز سے اسے واپس حال میں لا کھڑا کیا۔ ارسلان اپنے گھر جا چکا تھا۔ گلی میں اب اکا دکا لوگ ہی رہ گئے تھے۔ علی گہری سانس لیتا اس کی جانب بڑھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں ماریہ سے جا کر یہ کہوں کہ… اس نے ڈرامائی وقفہ دیا جبکہ ماریہ کے نام پر حنان کے ماتھے پر بل پڑے تھے کہ خان صاحب تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکے ہیں۔ علی کہتے ساتھ ہی بھاگا کیونکہ اس نے حنان کو آستینے چڑھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ رک، تجھے بتاتا ہوں ابھی۔ وہ علی کے پیچھے بھاگا مگر علی اسے چکما دے گیا۔ ایسا ہی تھا وہ اپنے دکھ کسی پر آیا نہیں کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے دنیا میں آیا تھا، رلانے کے لیے نہیں۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا بیٹا۔ ارسلان اگلے دن اپنی امی کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا اور وہ اس کے بال سلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، صرف 3 دن دور رہا ہوں میں آپ سے اور آپ اتنا پریشان ہو گئی۔ ہاں تو نہ ہوتی کیا، کچھ خبر نہیں تھی تمہاری، اتنا ڈر گئی تھی میں۔ انہوں نے بتایا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ بہتر ہے پہلے سے۔ مجھے تو ثنا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر وہ بروقت تمہارا علاج نہ کرتی تو۔ ویسے امی، شکریہ ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ وہ کیا؟ جس لڑکی نے آپ کے بیٹے کی اتنی خدمت کی ہے کیوں نہ ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئیں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اپنے گھر کیسے لے آئیں؟ وہ اس کی بات نہیں سمجھی۔ اپنی بہو بنا کر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسلان، تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں امی۔ کیوں، وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا؟ نہیں، وہ تو بہت پیاری بچی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تو پھر آپ کب بات کریں گی؟ صبر کرو لڑکے، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہلکے سے چپیٹ لگائی۔ چلو اب یہ سوپ پی لو۔ انہوں نے سوپ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں امی، مجھے نہیں پینا۔ کیا مطلب نہیں پینا؟ پورا ختم کرنا ہوگا۔ پر مجھے یہ سوپ زہر لگتا ہے، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ارسلان، ضد نہ کرو۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی نے اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پیچھے عمر، حیدر، حنان اور حمزہ داخل ہوئے۔ دیکھو بیٹا اسے، کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا اور ابھی بھی میں سوپ بنا کر لائی ہوں لیکن اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے لگے ہاتھوں علی سے اس کی شکایت کی تو سب ہی مسکرا دیے۔ کیا ہے بھائی، کیوں تنگ کر رہے ہو آنٹی کو؟ عمر نے مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔
یار مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ مریضوں والا کھانا، آنٹی آپ جائیں ہم اسے کھلا دیں گے۔ علی نے رحمہ بیگم سے کہا، ہاں صحیح ہے، تم ہی کھلاؤ اب اسے۔ وہ سوپ کا پیالہ علی کو پکڑاتی باہر نکل گئی۔ چل اب چپ چاپ کھا لے ورنہ ہم تجھے مار مار کر کھلائیں گے۔ علی نے سوپ کا چمچ اس کے منہ کے پاس لے جاتے ہوئے کہا، خبردار جو میرے ساتھ زبردستی کی، دور رکھو اسے میرے سے ورنہ سارا تمہارے منہ پر ہی الٹ دوں گا۔ ارسلان نے اسے دھمکی دی، کیسے الٹ دے گا؟ چل علی تو کھلا اسے، میں ویڈیو بناتا ہوں اس کی۔ حمزہ نے کہتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا، دیکھو میں کہہ رہا ہوں مجھے تنگ مت کرو، لے میرا منا کھا لے، شاباش۔ علی نے چمچہ اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے اسے منہ سے دور ہٹایا۔ ایسے نہیں مانے گا یہ، علی تو اسے لوری سنا تب کھائے گا یہ۔ حیدر نے مفت مشورہ دیا، میں قتل کر دوں گا تم سب کو۔ وہ بے بسی سے چلایا، پہلے اٹھ کر کھڑا تو ہو جا لنگڑے۔ حمزہ نے لقمہ دیا جبکہ حنان اور عمر بیٹھے ہنس رہے تھے۔ چل کھا لے، شاباش، چوں چوں کرتی چڑیا آئی، پہلا پہلا دانہ لائی، کتنی مرچی کھلاؤں، منا چمچ سے کھا جائے۔ علی نے لوری گاتے ہوئے سوپ سے بھرا چمچہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ کمینوں، اللہ پوچھے تم لوگوں کو۔ وہ انہیں دہائیاں دے رہا تھا جبکہ باقی سب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ بالآخر علی نے اسے پورا سوپ کھلا کر ہی دم لیا۔ پیر کیسا ہے تمہارا؟ جب ارسلان نے پورا سوپ ختم کر لیا تو عمر نے پوچھا، اللہ کا شکر ہے کوئی ایک تو انسان ہے کا بچہ میرا دوست ہے۔ ارسلان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو وہاں کہہ پڑا تھا، ابے ایک بات بتا، تو خود تو پھنسا ہی پھنسا لیکن ساتھ میں ثنا کو بھی پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ حنا نے پوچھا، میں نے کہاں پھنسایا بھائی، میں نے تو بس اخلاق میں لفٹ دی تھی، مجھے کیا پتا تھا اس دن اغوا ہو جاؤں گا۔ ویسے یہ وہی والی کہاوت ہو گئی کہ ہم تو مرے صنم ساتھ میں تمہیں بھی مار دیا۔ ارسلان نے کہاوت کی ٹانگیں چور چور کر کے اسے ساری زندگی کے لیے معذور کر دیا جبکہ باقی سب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا ہوا بھائی کہ تو خود وہاں سے بھاگ گیا ورنہ تیرے محاورے سن کر اس ڈکیت نے یا تو خود کو گولی مار لینی تھی یا پھر تجھے، علی نے کہا، لیکن ارسلان نے اسے اگنور کر دیا۔ بات سن کمینے، تو کتنے مزے سے بیٹھا دانت نکال رہا ہے نا، میرے بغیر نکاح بھی کر لیا، انتظار بھی نہیں کیا، کیسا دوست ہے تو۔ ارسلان نے عمر کو لتارا، نہیں تو تیرے بغیر نکاح حرام ہو جاتا کیا؟ عمر نے پوچھا، ہائے، مطلب ایک دوست لاپتہ ہے اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی؟ ایسی بات نہیں ہے یار، وہ بس حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ عمر نے وضاحت دی، نہیں بس اب میں تجھ سے ناراض ہوں۔ شاباش ارسلان، ایسے ہی ناراض رہنا اس سے، اور تب تک نہیں ماننا جب تک کہ ہمیں ٹریٹ نہ دے دے، علی نے پرجوش انداز میں کہا تو عمر نے اسے گھورا، اوئے تیرا مسئلہ حل ہوا؟ ارسلان نے حمزہ سے پوچھا، ہاں ہو گیا اللہ کے کرم سے، ورنہ اس کمینے نے تو مجھے پھنسوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حمزہ نے سکون سے چپس کھاتے ہوئے علی کو دیکھا اور اسے جواب دیا، کون سا مسئلہ؟ عمر ہمیشہ کی طرح لائن تھا۔ حیدر نے اسے رشنا اور حمزہ کے ساتھ کی جانے والی ساری کارروائی کہہ سنائی۔ سدھر جا کمینے، کتنی بار کہا ہے تجھے؟ حنا نے ساری بات سننے کے بعد کہا، دیکھ تو قیامت آنے کی دعا مانگ لے کیونکہ تیری یہ خواہش قیامت کے دن ہی پوری ہو سکتی ہے۔ علی نے مزے سے کہا، اور آپ بتائیں خان صاحب، آپ کا مسئلہ کہاں تک پہنچا؟ میرا کون سا مسئلہ؟ حنان نے حیرت سے پوچھا، ماریا کی بات کر رہا ہوں۔ حیدر نے بتایا تو اس نے نہایت ہی برا سا منہ بنا لیا۔ تم لوگ اس ٹاپک کو ختم کرو گے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے لیکن یہ تو بتا کہ ارسلان کچھ اور بھی پوچھنا چاہتا تھا جب علی نے اس کی بات کاٹی۔ بس کر دے بھائی، ساری خبریں کہ آج ہی رہے گا، کل کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے یار، نہیں پوچھتا، چھوڑ ان سب کو، تو مجھے یہ بتا کہ تو روشن دان سے بھاگا کیسے؟ علی نے وہ بات آخر پوچھ ہی لی جو کب سے اسے بے چین کر رہی تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب ارسلان نے ساری داستان شروع سے سنانا شروع کر دی۔ سامیہ چپ کر جاؤ یار، اب جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، ہم اسے بدل تو نہیں سکتے۔ ثنا اپنے کندھے پر سر رکھے روتی سامیہ کو کہا،
جیسے ہی اسے ولید انکل کی موت اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی خبر ملی تو وہ اس کے پاس دوڑی آئی۔ پر مجھے صبر نہیں آتا، مجھے یقین نہیں آتا کہ بابا نہیں ہے۔ وہ ہچکیوں سے روئی۔ میں اکیلی رہ گئی ہوں ثنا، میرا کوئی نہیں رہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو یار، ہم تمہارے اپنے نہیں ہیں کیا؟ شفا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ سب اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سامی دیکھو، اگر ایسے ہی روتی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی، رشنا نے بھی اسے سمجھایا۔ لو سامی، یہ کھانا کھا لو، تم صبح بھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ حریم کافی دیر سے اسے کھانا کھلانے کی ہی کوشش کر رہی تھی۔ تم خود کو اکیلی نہ سمجھو یار، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، ثنا نے اس کا کندھا سلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا، ایسے نہیں کہتے، چلو اب آنسو پونچھو اور کھانا کھاؤ۔ شفا نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ اپنے رونے دھونے میں نے تمہارا حال تو پوچھا ہی نہیں، کیسی ہو تم؟ سامی کی نظر جب ثنا پر پڑی تو اسے احساس ہوا وہ کافی کمزور لگ رہی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کرو، بس اپنا خیال رکھو، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو یار تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ حریم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ رشنا نے پوچھا۔ یار امی گھر پہ نہیں ہے اور حمزہ بھی بس گھر آنے والا ہی ہے، اسے کھانا گرم کر کے دینا ہوگا کیونکہ صاحب آفس سے آتے ہی اپنا یارانہ نبھانے ارسلان کے گھر چلے گئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر سامیہ سے گلے مل کر اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر کے باہر آ گئی۔ وہ ابھی گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی نظریں گلی میں کھڑے حیدر پر پڑی جو خود ارسلان کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بلا ارادہ ہی اس کے پاس چلی آئی۔ کیسے ہو حیدر؟ حریم نے اس کے پاس جا کر پوچھا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ حیدر نے عام سے انداز میں کہا، حالانکہ حریم کو اگنور کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم کہیں جا رہے ہو؟ اس نے بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ نہیں، کہیں نہیں، حمزہ بتا رہا تھا کہ علی نے تمہاری گاڑی کا بہت برا حال کیا۔ اس نے اس لیے پوچھا کہ شاید اس موضوع پر تو حیدر کچھ بولے گا، ورنہ وہ تو ہر بات مختصر جواب دے رہا ہے۔ ہاں وہ دراصل، حیدر کا موبائل بجنے لگا۔ یہ کال بہت امپورٹنٹ ہے حریم، مجھے لینی ہوگی، اس نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم اٹینڈ کر لو۔ حریم نے اجازت دی تو حیدر نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ماریا، کیسی ہو؟ وہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے جبکہ حریم کو شوق لگا تھا۔ تو ماریا کی کال اٹینڈ کرنا اس کے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ حریم کو لگا جیسے کسی نے انگاروں پر لٹا دیا ہو۔ ماریا کہاں سے آ گئی تجھے؟ میں ہوں صفدر نے حیرت سے کہا۔ مجھے پتا ہے، حیدر نے دبی آواز میں جواب دیا۔ تو پھر تو نے ماریا کیوں کہا؟ رہنے دے، تو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ صفدر سے بات کرتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ حریم دکھ کے ساتھ اسے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گنوانے کا مطلب اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ اب تو وہ عاذر کے فوبیا سے بھی باہر آ چکی تھی، لیکن افسوس کہ بہت دیر ہو چکی تھی، یا پھر شاید اسے ایسا لگتا ہو۔ بہت افسوس ہوا مجھے، لیکن جاننے والے کو کون روک سکتا ہے؟ علی فون کان سے لگا بات کرتے ہوئے پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر اس نے سر ہلایا اور پھر اگلے ہی لمحے بولا، اب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو اب تو تم کراچی آؤ گی نا؟ علی نے پوچھا تو پھر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جسے سن کر وہ حقیقی معنوں میں اچھل پڑا۔ کیا؟ لیکن 1 مہینے بعد کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ پھر سے دوسری طرف والے کی باری آئی۔ اچھا، لیکن جب 1 مہینے بعد بھی آنا ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ مجھے بے صبرا نہ کہو، اتنا لمبا انتظار کیا ہے میں نے تمہارا، وہ منہ بسورتے ہوئے بولا۔ وعدہ کرو کہ 40ویں کے بعد تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ گڈ، چلو پھر کل بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ علی نے فون کاٹ دیا۔ وہ پارک سے باہر نکلا، لیکن اپنے بلاک جانے کے بجائے وہ دوسرے بلاک میں داخل ہوا جہاں تھوڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک گلی میں گیا جو اس وقت تقریباً خالی ہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے کام کاج پر نکلا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک انکل اپنے گھر کا دروازہ کھولے باہر کرسی ڈالے بیٹھے سو رہے تھے۔ پاس ہی پرانی دور کی ایک ریڈیو رکھا ہوا تھا جس پر کی دہائی کا پرانا گانا چل رہا تھا۔ اتنا پرانا ہونے کے باوجود بھی اس ریڈیو کی آواز دور حاضر
دور حاضر کے بفر سے بھی تیز تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ فل ساؤنڈ میں گانا چلا ہونے کے باوجود بھی انکل کی نیند میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ چند دن میں انسان کیا بنا رہا، دنیا والوں نے مجھے سچ میں ہی انسان سمجھ لیا۔ اس نے اپنی پی کیپ درست کرتے ہوئے خود کرامی کی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا انکل کے قریب پہنچا جو بڑے مزے سے کھراٹے بھر رہے تھے۔ اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لایا مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ شفا کہاں رہ گئی؟ اس نے ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ریڈیو سے فل ساؤنڈ میں گانا بج رہا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ جیسے ہی شفا وہاں پہنچی علی نے اس سے پوچھا، یہ سب چھوڑو، پہلے وہ کام کرو جو ہم کرنے آئے ہیں، اس سے پہلے کہ انکل اٹھ جائیں۔ شفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہاں چلو، علی نے کہا، اور وہ دونوں آرام آرام سے انکل کے گھر کے لان میں داخل ہوئے۔ میں درخت پر چڑھتی ہوں، تم نیچے ٹوکری پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ شفا نے لکڑی کی ٹوکری علی کو پکڑائی، وہ خود کنوں میں سے بھرے درخت پر چڑھنے لگی۔ پکڑو۔ شفا نے درخت پر چڑھ کر 3-4 کنوں پھینکے تو علی نے ٹوکرا آگے کیا، سارے کنوں اس میں آ گرے۔ بس 4، کم از کم بھی 50 جمع کرنے ہیں ہمیں، علی نے ناراضگی سے کہا۔ دے رہی ہوں، صبر کرو، اس نے غصے سے کہا۔ شفا نے ایک ساتھ کئی کنوں ہوا میں اچھال دیے۔ علی گڑبڑاتے ہوئے ٹوکری آگے کی، سد شکر کے سارے کنوں ٹوکری میں ہی گرے، زمین پر کوئی نہیں گرا۔ علی نے اسے غصے سے دیکھا جبکہ شفا اسے مزے سے منہ چڑھایا۔ قریباً 50 کے قریب کنوں جمع کرنے کے بعد وہ لوگ باہر نکلے۔ انکل ابھی تک سوئے ہوئے تھے، گانا ابھی تک چل رہا تھا۔ علی ان کے پاس آ کر رکے، اس کی آنکھوں میں شرارت سے چمکی۔ وہاں کیا کرنے رکے ہو؟ چلو جلدی واپس، اس سے پہلے کہ انکل اٹھ جائیں۔ شفا نے دبی دبی آواز میں کہا۔ بس 1 منٹ، اس نے جواب دیا اور ایک کنوں ٹوکری میں سے نکال کر ہاتھ میں لیا۔ آخر تم کر کیا رہے ہو؟ بتا رہا ہوں، صبر۔ جیسے ہی انکل نے نیند میں کھراٹا لینے کے لیے منہ کھولا، علی نے ہاتھ میں پکڑا کنوں ان کے منہ میں ڈال دیا۔ ان کی شکل دیکھ کر شفا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انکل نیند میں بڑبڑانے لگے۔ بھاگو شفا، علی نے کہا اور دونوں بھاگتے ہوئے گلی سے باہر نکل گئے۔ کون؟ انکل نیند سے اٹھے اور منہ میں رکھا کنوں باہر نکالا۔ یہ کنوں کس نے رکھا یہاں؟ انہوں نے تعجب سے کہتے ہوئے کنوں باہر نکالا اور پیچھے مڑ کر اپنے لان میں دیکھا تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان کے کنوں کے درخت سے 4 سے 5 ٹہنیاں خالی تھیں۔ یہ کس نے کیا؟ وہ زور سے چیخے، لیکن وہاں جواب دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ جواب دینے والے دونوں شیطان گلی کے باہر ایک گھر کی اوٹ میں ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ گانا ابھی تک بج رہا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آگے جاننے کے لیے کہ کہانی میں کیا بنے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے سے کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔